میں دفتر میں کام کرتی تھی، باس بہت رحم دل آدمی تھا، مجھ سے زیادہ کام بھی نہ لیتا اور تنخواہ بھی سب سے زیادہ دیتا۔ میرا کام بس باس کے بیمار بیٹے کی بیوی بن کر اس کے ساتھ مہینے میں 2 دن ہسپتال میں رکنا ہوتا۔ نرس مجھے انجیکشن لگاتی اور کہتی اس سے تمہیں بیماری نہیں لگے گی۔ صبح اٹھتی تو سر بھاری ہوتا، مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ ایک رات میں نے انجیکشن بدل دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب باس کے بیٹے نے مجھے آج میرا دفتر میں تیسرا دن تھا اور پچھلے 2 دنوں میں کسی نے بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ میں سارا دن فارغ بیٹھ کر آ جاتی تھی اور آج بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے فارغ بیٹھنے کے لیے ہی ہائر کیا ہے۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ اگر مجھے فارغ ہی بیٹھنا ہوتا اور مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جانا تھا تو باس نے مجھے نوکری ہی کیوں دی؟ یہ نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے فارغ کر دیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری تھی اور میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے گنواؤں، لیکن دوسری طرف مجھے فارغ رہنا بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہمت کر کے میں باس کے آفس میں چلی ہی جاتی ہوں، کیونکہ جتنی بار بھی میں نے کوارٹر ڈیٹر سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی کام کیوں نہیں دے رہے تو وہ مسکرا کر کہ فکر مت کرو، تمہیں کام بھی دے دیا جائے گا اور یہ کام کی تنخواہ بھی ملے گی، ابھی جتنے دن فری رہ سکتی ہو رہ لو۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی اور آج تیسرا دن تھا۔ میں یوں فارغ بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئی تو میں نے سوچا کہ باس سے ہی جا کر ساری بات کلیئر کر لوں، اس لیے میں دستک دے کر باس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو چونک گئے، پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ سر مجھے آج تیسرا دن ہے لیکن مجھے کوئی بھی کام نہیں دیا جا رہا، مجھے یہ بتائیں کہ پھر مجھے ہائر کیوں کیا گیا ہے؟ تو باس عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہیں اگر نوکری دی گئی ہے تو تمہیں اس کی تنخواہ بھی ملے گی، لیکن تمہارا کام یہاں پر نہیں ہے، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نوکری پر رکھا ہے۔ اور باس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور پوچھا کس کام کے لیے رکھا ہے؟ تو کہنے لگے فکر مت کرو، میں نہ تو غلط آدمی ہوں نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اصل میں جب میں نے تمہیں پہلی بار انٹرویو کے وقت دیکھا تھا تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم ہی ہو، تم ہی یہ کام کر سکتی ہو، اس لیے میں نے تمہیں نوکری دی۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا سر پہیلیاں مت بجھوائیں اور صاف اور سیدھی بات کریں۔ تو باس کہنے لگے کہ اصل میں نے تمہیں اس لیے نوکری پر رکھا ہے تاکہ تم میری بہو ہونے کا ناٹک کر سکو۔ یہ سن کر میں چونک گئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ میں ان کی بہو ہونے کا ناٹک کروں؟ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ باس مجھے کہنے لگے کہ تم سکون سے میری بات سنو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ 1 مہینے میں 2 بار ہسپتال جانا ہوگا اور اس کے ساتھ وہیں پر رکنا ہوگا اور سب کو وہاں پر یہی کہنا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، بس اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور تمہیں اس کام کے بدلے پورے مہینے کی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ صرف 2 دن 1 مہینے میں تمہیں یہ ناٹک کرنا ہوگا اور تمہاری مرضی ہے کہ باقی کے دن دفتر آؤ یا نہ آؤ، پورے مہینے کی تنخواہ تمہیں دے دی جائے گی۔ اس عجیب و غریب پیشکش پر میں دنگ ہو کر رہ گئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں، ایسا کام تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر باس کہنے لگے کہ تم سوچنے کے لیے جتنا وقت لینا چاہو لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بہو ہونے کا ناٹک کروں، وہ بھی مہینے میں 2 دن؟ تو باس کہنے لگے اصل میں میرا بیٹا ذہنی طور پر کچھ کمزور ہے اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب جس ہسپتال میں اس مہینے میں 2 دن علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں سے سب اس کا مذاق اڑائیں کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس لیے تمہیں کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کی بیوی بن کر وہاں پر 2 دن رہو گی، تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اکیلا نہیں ہے اور کوئی میرے بیٹے کا مذاق نہیں اڑا پائے گا۔ وجہ تو ان کی معقول ہی تھی، لیکن پھر بھی میں اتنی جلدی ہاں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سوچنے کا وقت لے کر میں اپنے کیبن میں واپس چلی آئی۔ کیا مجھے یہ کام کرنے کی حامی بھرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اگر میں منع کرتی تو ظاہر ہے میری جگہ وہ کسی اور کو بھی یہ کام دے دیتے اور میں اس سب سے محروم رہ جاتی جیسا کہ باس نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے اسی کام کے لیے ہی نوکری دی تھی، تو اگر میں یہ کام نہ کرتی تو وہ مجھے نوکری سے بھی نکال دیتے۔
پہلے اتنی مشکلوں سے یہ نوکری ملی تھی۔ میرا نام وانیہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ایک مزدور ہیں اور کبھی ان کا کام چل جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں اور باقی سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ابا کی آمدنی شروع سے ہی بہت محدود رہی تھی اور یہ میری اماں کا ہی حوصلہ تھا کہ انہوں نے اس تھوڑی سی آمدنی میں گھر کو چلایا اور ہم سب کو بھی پڑھایا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی اور پرائیویٹ ہی اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میری ماں سارا دن محنت کرتی رہتی تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور جو کام اس کو ملتا وہ کرتی تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانے اور پہننے کو دے سکے، اور اماں کی زندگی بس اسی پر صرف ہو رہی تھی کہ اس کے بچے اور شوہر اس سے خوش رہے۔ میں یہ سب دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ جیسے ہی میرا BA ہوگا تو میں کوئی اچھی سی نوکری کروں گی تاکہ میری ماں کو یہ کام نہ کرنے پڑے۔ جب میں نے FA کے پیپر دیے تو تب ہم لوگوں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا کام کے لیے گھر سے نکلے تھے اور چونکہ وہ مزدور تھے تو ان کا کام 5ویں منزل پر سامان وغیرہ پہنچانا تھا، لیکن ان کا پیر پھسل گیا اور وہ اونچائی سے نیچے گر گئے۔ ابا کو بہت زیادہ چوٹیں لگی تھی اور ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی تھی، لیکن وہ چارپائی پر آ گئے تھے۔ پہلے تو ابا تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے تو گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب تو بالکل ہی تنگی کے دن آ گئے تھے۔ میں نے صبح کے وقت بھی نوکری کرنی شروع کر دی اور شام کے وقت ٹیوشنز پڑھاتی تھی۔ اپنا پڑھنے کا تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا، اور انہی حالات میں نے BA کر لیا۔ جس دن میرا رزلٹ آنا تھا میں بہت خوش تھی کہ جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا۔ اب میں کوئی اچھی سی نوکری کروں گی اور اپنے ماں باپ کے سارے خواب پورے کروں گی۔ لیکن قسمت کو بھی اور امتحان لینا مقصود تھا۔ 2 سال سے سر پر باپ کا سایہ تو تھا، چاہے جیسا ہی سہی، لیکن ایک دن ابا چپکے سے ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد حالات بالکل بدل سے گئے۔ پہلے تو لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے گھر پر ایک مرد موجود ہے، چاہے وہ بیمار ہی کیوں نہ تھے، لیکن ابا کی موجودگی تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد تو ایسا لگا جیسے سر پر سے چھت ہی چھن گئی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے، اپنے خواہشوں کو مارتے اور اپنی تعلیم کی قربانی دیتے ہوئے، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ایسے ہی گزارے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے گھر سے نکلنا ہی ہوگا اور اچھی نوکری کی تلاش کرنی ہوگی۔ لیکن جب میں گھر سے باہر نوکری کی تلاش میں نکلی تب مجھے پتا چلا کہ BA کی ڈگری تو آج کل کے زمانے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں پر تو ہنر اور ڈگری والے پہلے سے ہی نوکریوں کی تلاش میں رول رہے ہیں، تو ایسے میں مجھ جیسی ناتاجر ہے کار اور اتنی کم پڑھی لکھی کو کون نوکری دیتا؟ جس دفتر میں جاتی ہوں وہیں سے انکار ہو جاتا۔ ایک دن یوں ہی میں اخبار کھول کر اشتہار دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی نوکری مجھے مل ہی جائے، کہ ایک نوکری کا اشتہار پر میری نظر پڑی۔ وہ اشتہار پڑھ کر پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپلائی ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے دنوں سے تو میں صرف خالی اٹھا رہی تھی، جاب تو مل نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر سوچا کہ جہاں اتنی بار ٹرائی کیا ہے وہاں ایک کوشش اور کرنی چاہیے۔ اس لیے اگلے دن میں اس دفتر میں انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ جب میرا نام انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو میں گھبراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح پہلی کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ 6 سے 7 لوگ انٹرویو کا پینل بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب مختلف سوالات کرتے ہیں، تو شاید یہاں بھی ایسا ہو۔ لیکن اندر جا کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا، کیونکہ صرف ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جو شاید اس کمپنی کا باس تھا۔ اس نے مجھ سے بڑے اچھے سے بات کی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے سارے حالات بتائے اور درخواست کی کہ مجھے اس نوکری کی شدید ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری فریاد کو اس پر کوئی اثر ہوگا، لیکن تب مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں نوکری پر رکھ لیا ہے، کل سے آ جانا۔ میں بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ میرے تو پاؤں ہی نہیں زمین پر ٹک رہے تھے کہ کیا واقعی مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو ایک لڑکی نے مجھے میرا کیبن دکھایا اور کہا وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی اور انتظار کرنے لگی کہ شاید ابھی کوئی آ کر مجھے کام سکھانا شروع کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں خود جھجک کے مارے باہر نہیں نکلی اور سارا دن یوں ہی فارغ رہ کر گھر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید پہلا دن ہے، اس لیے کمپنی والوں نے مجھے ریلیکس رہنے دیا ہے اور کوئی کام نہیں لیا۔ تو دوسرے دن میں ذہنی طور پر تیار ہو کر گئی تھی
کہ میں آج بہت کام کروں گی، لیکن اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں خود کوآرڈینیٹر کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، آپ مجھے کام سکھائیں۔ تو کہنے لگی تم بس فارغ رہو، جو بھی کام ہوگا تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اور آج تیسرے روز جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا تو میں خود ہی باس کے آفس میں چلی گئی اور ان سے کام کی نوعیت پوچھی، اور جو کام مجھے پتا چلا تھا وہ انتہائی عجیب و غریب تھا، لیکن میں کرنے پر مجبور تھی کیونکہ میرے گھر کا سوال تھا۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ باس نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے اپنے گھر بھیج دیا اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا تیار ہے، تمہیں بس اس کے ساتھ ہسپتال جانا ہے اور وہاں پر 2 دن اس کے ساتھ رکنا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر تم اپنے گھر چلی جانا۔ میں اماں کو ہرگز بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے کس قسم کی نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ ٹریننگ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، اور خود صاحب کے گھر چلی آئی۔ وہاں پر گاڑی میں پہلے سے ہی باس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا کیونکہ مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ میں چپ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے الجھن ہونے لگی، میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا، پتہ نہیں یہ بھروسے کے قابل ہے یا نہیں، لیکن رسک لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہرحال ہم ہسپتال آ گئے۔ وہاں پر جا کر اسے ایک کمرے میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور ریکارڈ میں میرا نام اس کی بیوی کے طور پر لکھا گیا، جس میں کمرے میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ رات ہونے والی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر جا کر اب سو جانا چاہیے۔ اب میں ایک کمرے میں اس آدمی کے ساتھ تو ہرگز نہیں رک سکتی تھی۔ اسی وقت نرس آ گئی۔ اس نے پہلے اسے ایک انجیکشن لگایا اور پھر مجھے کہنے لگی آپ کو انجیکشن لگانا ہے۔ میں بدک کر پیچھے ہٹی اور پوچھا کہ مجھے کیوں؟ کہنے لگی ہمارے یہاں کا اصول ہے، روز رات کو یہاں ہر ایک کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ بیماری نہ لگے، کیونکہ آج کل وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ اسے انجیکشن لگوانے دیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھیں بند ہونے لگی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے خود کو کمرے میں موجود ایک صوفے پر ہی پایا۔ جب میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ باس کا بیٹا تو بیڈ پر نہیں تھا۔ میں بخلاتے ہوئے اٹھی، اس کا ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، وہ کہاں جا سکتا تھا؟ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر آئی تو مجھے ایک نرس کے ساتھ باتیں کرتے ہوا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ نرس چونک گئی۔ یہ وہی نرس تھی جسے رات کو انجیکشن لگایا تھا۔ وہ نرس باس کے بیٹے کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے بیڈ پر لٹا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ پیشنٹ کی مس ہیں؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے بھی باس کے بیٹے اس نرس کو ٹوک کر کہنے لگا ہاں یہ میری بیوی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی تھی، اچھی خاصی روبدار آواز میں اس نے نرس کو کہا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ یہاں پر ایڈمٹ کیوں ہوا ہے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہے کہ اسے ہسپتال داخل ہونا پڑے، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں چاہتا تھا کہ ہسپتال والوں کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ وہ کسی پر کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ دوسری رات بھی اس نرس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے کہ کوئی بیماری نہ لگے، لیکن انجیکشن کے لگتے ہی مجھے نیند سی آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح میں اس نرس سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر انجیکشن کے لگتے ہی مجھے نیند کیوں آنے لگتی ہے، لیکن وقت ہی نہیں ملا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ 2 دن اچھے گزر گئے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں کہاں پر تھی۔ دفتر میں سب کو یہی تھا کہ شاید میں بیمار ہوں، اس لیے 2 دن چھٹی کی ہے۔ باس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس ڈیل کے بارے میں اور کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ اگلے دن باس نے مجھے آفس میں بلایا اور میرے پورے مہینے کی تنخواہ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، اس مہینے کا تمہارا یہی کام تھا، وہ تم نے کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم باقی کے دن دفتر آنا چاہو تو آؤ، نہ آنا چاہو تو نہ آؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ضرور آؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھ پر شک کریں۔ یہ کیسا کام ہے کہ 2 دن کے بدلے اسے پوری تنخواہ ملی ہے؟ میں تو اماں کے سوالوں کے ہی جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا میں دفتر تو لازمی آتی رہوں گی۔ باس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا۔ ہر مہینے میں 2 دن میں باس کے بیٹے کی بیوی بن کر
اس کے ساتھ ہسپتال میں جاتی اور 2 دن وہیں پر رکتی۔ اب میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا۔ ہر مہینے میں 2 دن میں باس کے بیٹے کی بیوی بن کر اس کے ساتھ ہسپتال میں جاتی اور 2 دن وہیں پر رکتی۔ اس میں اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو غیر معمولی ہوتا ہے یہ مجھے شک میں ڈالتا، لیکن وہ نرس جو مجھے انجیکشن لگاتی تھی اس نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا کہ آخر وہ ایسا کیا اس انجیکشن میں ڈالتی ہے کہ مجھے لگتے ہی نیند آنے لگتی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا لیکن وہ ہمیشہ ہی مجھے ٹال دیتی تھی۔ کبھی کبھی جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اس نرس اور باس کے بیٹے کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کئی بار ان دونوں کو چھپے باتیں کرتے دیکھا تھا، لیکن جب بھی میں قریب جاتی یا وہ مجھے دیکھ لیتے تو وہ دونوں چپ کر جاتے تھے۔ سارا دن تو میرا ادھر ادھر ہسپتال میں ہی گزر جاتا تھا، لیکن رات کے وقت جب مجھے انجیکشن لگتا تھا تو اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ باس کے بیٹے کے ساتھ میری کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی، مجھے تو وہ بھی عجیب ہی لگتا تھا اور اس کی حرکات بھی کچھ مشکوک ہی لگتی تھی، کیونکہ سارا دن تو وہ اس نرس کے ساتھ ہی اسپتال میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے گزار دیتا تھا اور میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ لیکن خیر، میرا تو کام ہی یہی تھا کہ مجھے اس کی بیوی ہونے کا ناٹک کرنا تھا، اور اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا، بلکہ الٹا مہینے کے اچھے خاصے پیسے ہی مل رہے تھے۔ باس بہت رحم دل آدمی تھا، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں لیتا تھا۔ باس بہت رحم دل آدمی تھا، مجھ سے اس کام کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں لیتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ جانے کیوں، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اس انجیکشن کی وجہ سے ہی ہے۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ لگاتی کیوں ہے اور اس میں ایسا کیا ہے جو میں ہوش و حواس سے غافل ہو جاتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا کہ آخر اس انجیکشن میں کیا ہے۔ اس لیے اگلے مہینے جب ہم وہاں پر رکنے کے لیے گئے تو نرس جب مجھے انجیکشن لگانے لگی تو میں نے ہوشیاری سے اپنے ساتھ لایا ہوا انجیکشن اس کے انجیکشن سے بدل دیا۔ اس کا انجیکشن میں نے اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا اور جو انجیکشن اس نے مجھے لگایا اس میں پانی تھا۔ آج چونکہ انجیکشن ہی لگا تھا تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں میرے سونے کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے سونے کے بعد آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نرس باس کے بیٹے کو کمرے سے باہر لے گئی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نرس کی آواز سنی، وہ ایک ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سب کچھ ریڈی ہے، آپریشن کی تیاری مکمل ہے، بس آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تم نے کاغذات مریض کی بیوی سے دستخط لے لیے تھے؟ وہ نرس کہنے لگی کہ جی ہاں، مریض کی بیوی اپنی مرضی سے ہی اپنا گردہ اپنے شوہر کو دینا چاہ رہی ہے اور اس نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اب آپریشن کی تیاری کریں۔ میں نے مریضہ کو بھی ہوش کر دیا ہے اور اس کے شوہر کو بھی آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اس نرس کو کہنے لگا تم جانتی ہو نا کہ میں اصولوں کا کتنا پکا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا کہ جیسا میں چاہتا ہوں اور کوئی بھی ناانصافی یا زیادتی والی بات نہیں ہوگی کسی کے ساتھ بھی۔ وہ نرس ڈاکٹر کو کہنے لگی آپ فکر مت کریں، یہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو اپنا گردہ دے رہی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے اور مجھے اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب ہو کیا رہا تھا؟ یہ کیا میری ہی بات ہو رہی تھی؟ کیا میرا آپریشن کرنے والے تھے؟ میرا گردہ نکالا جانا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ اسی وقت وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا تو میں ڈر کر چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ نرس گھبرا گئی اور جلدی سے مجھے کوئی انجیکشن لگانے ہی لگی کہ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور ڈاکٹر کو کہنے لگی مجھے بچا لیں، میں یہ آپریشن نہیں کروانا چاہتی۔ میں تو اس کی بیوی بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ورکر ہوں۔ یہ لوگ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں۔ مجھے وہ ڈاکٹر ہی اپنا نجات دھندا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک ایماندار ڈاکٹر ہے
اور اسے کچھ بھی نہیں پتا، صرف وہی کچھ معلوم ہے جو اس نرس نے اسے بتایا تھا۔ اس ڈاکٹر کو تو ہی لگتا تھا کہ شاید میں باس کے بیٹے کی بیوی ہوں اور اپنے بیمار شوہر کو اپنا گردہ دینے کے لیے یہاں ہسپتال میں آئی ہوں، لیکن میں تو جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے یہ ساری حقیقت چھپا کر یہاں آنے کو کہا گیا تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میرے باس نے کن شرائط پر مجھے نوکری دی تھی اور کس لیے یہاں پر آنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس نرس پر سختی کی اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، اس کے باس خالد صاحب صرف آپ سے ہی اپنے بیٹے کا آپریشن کروانا چاہتے تھے۔ آپ کے اس ہسپتال کے اصول بہت سخت ہیں، چونکہ خالد صاحب کے بیٹے کو گردوں کی بیماری ہے اور اس کو ایک نئے گردے کی ضرورت ہے، تو اس کے باپ نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے کسی ڈونر سے گردہ لے کر ان کے بیٹے کو لگا دیا جائے، لیکن قوانین کے مطابق مریض کو گردہ صرف اس کے رشتہ دار ہی دے سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے قانون کے خلاف جاتے تو ہمیں ڈر تھا کہ کہیں آپ ہمیں نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی پتہ چل گیا کہ کہیں کوئی بے ایمانی ہو رہی ہے تو ہماری چھٹی ہو جاتی، اس لیے میں نے یہ راستہ نکالا کہ انہیں کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی لڑکی کے ساتھ یہاں پر ہر مہینے 2 دن ٹیسٹوں کے لیے بھیجا کریں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور آخر کار جب وہ لڑکی دستخط کر دے گی تو سب یہی سمجھیں گے کہ ایک بیوی اپنی مرضی سے ہی اپنے شوہر کو گردہ دے رہی ہے۔ کیونکہ اس لڑکی کا بلڈ گروپ اس لڑکے سے میچ ہوتا ہے، اس لیے اسے یہاں پر بھیجا گیا۔ نرس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ انٹرویو کے دوران ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بلڈ گروپ کیا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ باس نے اسی لیے پوچھا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کس کا بلڈ گروپ اس کے بیٹے سے میچ ہوتا ہے۔ پر بعد میں بھی اس نے بہانے سے میرے سارے ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیے تھے اور معلوم کروا لیا تھا کہ میں فٹ ہوں اور اس کے بیٹے کو گردہ دے سکتی ہوں یا نہیں۔ نرس رات جو مجھے انجیکشن دیتی تھی وہ اس لیے کہ میں سو جاؤں اور اس کے بعد وہ میرا بلڈ سیمپل لے کر میرے سارے ٹیسٹ کر سکے۔ یہ ساری حقیقت جان کر اس ڈاکٹر نے مجھ سے بہت معذرت کی اور اس نرس اور اس کے ساتھ جو 2-3 افراد ملے ہوئے تھے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا باس بھی ہسپتال چلا آیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے بیٹے کا آپریشن جو تھا۔ جب باس کو ساری حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا گردہ دے دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا کر یہ کام کرنے کا کہتا تو شاید میں کر بھی دیتی، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہا تھا، اس لیے میں نے انہیں کہا کہ آپ کوئی اور بندوبست کر لیں۔ میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی تو ڈاکٹر صاحب نے رحم دلی کرتے ہوئے مجھے اپنے ہسپتال میں نوکری دے دی، اور آج میں ان کی مہربانی کی وجہ سے اپنا گھر چلا رہی ہوں۔